أشرقت نفسي بنور من فؤادي. خطبہ پہلا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، میری بات غور سے سنو، شاید پھر تم سے میری ملاقات اگلے سال یہاں پر نہ ہو سکے گی. یہ تھے پہلے الفاظ نبی اکرم. کیا فرمایا نبی اکرم نے کہ میری بات کو غور سے سنو، شاید اگلے سال جو ہے میں تم سے پھر ملاقات نہیں کر سکوں گا. یعنی پیشن گوئی یہ تھی کہ نبی اکرم کا جو ہے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے. اس کے بعد فرمایا نبی اکرم نے، اللہ نے تمام انسانوں کو آدم اور حوا سے پیدا فرمایا ہے. انسانوں کی تخلیق آدم اور حوا سے ہوئی ہے. نہ کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت ہے، نہ کسی کالے کو گورے کے اوپر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت ہے. فضیلت کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے اور وہ ہے تقویٰ. پہلی بات نبی اکرم نے کیا کہی؟ کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف ایک بات پر ہے اور وہ ہے تقویٰ. آگے الفاظ نبی اکرم کی کیا ہیں؟ اے لوگوں، اے انسانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت قیامت تک کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، جیسا کہ یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر حرمت والا ہے. اے لوگوں، غور سے سنو، جس کے پاس امانت ہے وہ اس امانت کو اس کے مالک تک لوٹا دے. اے لوگوں، غور سے سنو میری بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا ہے، اور آج کے دن میں تمام قسم کے سود کو حرام قرار دیتا ہوں، تمام قسم کے سود کو ختم کرتا ہوں. خطبہ ہے نبی اکرم کا. الفاظ کیا ہیں کہ اللہ نے سود کو قرآن میں حرام قرار دیا ہے. اب کسی طرح کا سود کے اندر گنجائش کوئی نہ نکالے. اس لیے نبی اکرم نے آگے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا تھے؟ میں آج کے دن ہر قسم کا سود حرام قرار دیتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں. اب جو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. اے لوگوں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، نہ قیامت کے دن تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. اے لوگوں، تم سب کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جہاں تمہارے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا. اے لوگوں، تمہارے کچھ حقوق عورتوں کے اوپر ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی تمہارے اوپر ہیں. عورتوں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. تم نے عورتوں کو بطور امانت اللہ کے کلموں سے حلال کیا ہے، اور عورتوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجنبی مرد سے جنسی تعلق رکھے. اے لوگوں، غور سے سماعت فرماؤ. اللہ نے وصیت کا قانون نافذ کر دیا ہے. ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے. اس کے بعد حقدار کے لیے کوئی وصیت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وصیت کا جو قانون ہے قرآن کے اندر موجود ہے. اب کسی کو جو ہے ویل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا حق کتنا کتنا ہے، بیٹے کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، بھائی کا کتنا ہے، سب کا حق قرآن کے اندر موجود ہے. اب وصیت بنانے کی ضرورت نہیں.
اے لوگوں اپنے غلاموں سے اچھی طرح برتاؤ کرو، جو تم کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ اے لوگوں خبردار اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ یہاں پر جو نبی اکرم کے الفاظ استعمال کیے بڑا زور ہے الفاظ میں، کیا بول رہے ہیں؟ اے لوگوں خبردار اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ آگے الفاظ کیا ہے؟ یعنی عبادت کون سی ہے؟ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے مال کا زکوٰۃ خوشی خوشی دینا فرض ہے، اور جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرے وہ ضرور اللہ کے گھر کا حج کرے۔ اے لوگوں غور سے سنو، میرے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ میری امت آخری امت ہے، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان اللہ کی 2 نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسری میری حدیث۔ اے لوگوں یہ الفاظ جو نبی اکرم کے ہیں، اے لوگوں جتنے بھی میں نے سارے کے سارے الفاظ چند تشریح کر کے بعد کے سارے الفاظ نبی اکرم کے ہیں۔ اے لوگوں جو یہاں پر موجود ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے کل 1,25,000 قوموں پر سوال ہیں، ان کے جھرمٹ میں جو ہے نبی اکرم نے خطبہ دیا، تو اس لیے فرمایا اے لوگوں جو یہاں پر موجود ہے میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اور وہ لوگ ان تک پہنچائے جو بعد میں آنے والے ہیں، شاید میری بات کو وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھے جو میری بات کو سن رہے ہیں۔ اب نبی اکرم نے صحابہ سے جو ہے گواہی دی، وہ گواہی کیسے دی نبی اکرم نے؟ اے لوگوں اگر تم کو میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ نبی اکرم نے صحابہ سے سوال کیا اگر تم کو میرے بارے میں سوال کیا جائے گا میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے ہم کو نصیحت فرمائی۔ یعنی جس کام کے لیے نبی اکرم کو اللہ نے منتخب کیا تھا، جس کام کے لیے نبی اکرم کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اس کی تکمیل جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ہو گئی۔ اسی موقع پر ایک آیت میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور بطور دین اسلام کو قبول کیا۔ اس خطبے کے بعد تو اس کے بعد جو نبی اکرم سے صحابہ نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور آپ نے ہم کو نصیحت کر دی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی جو ہے آسمان پر ایسے بلند کی اور فرمایا میں اے اللہ تو گواہ رہنا کہتے ہوئے ایسا انگلی جو ہے صحابہ کرام کے اوپر جو ہے صحابہ کرام کو ایسا نظر کیا ایک، اور ایسے ہی 3 بار جو 3 طرف جو ایسے انگلی کی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو